السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر کتنا تھا۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر بعض روایتوں میں 480 درہم اور دوسری حدیثوں میں 400 مسکال بتایا گیا ہے۔ درہم 3.5 ماشا کا اور مسکال 4.5 ماشا کا ہوتا ہے۔ مولانا نواب قطب الدین خان مرحوم لکھتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب بیبیوں کا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حضرت کی سب بیٹیوں کا مہر 500 درہم تھا۔ 1 روپیہ 12 ماشے کا ہو تو 500 درہم کے 121 روپے 4 آنے ہوئے، اور اگر روپیہ 11.5 ماشے کا ہو تو 137 روپے بنتے ہیں، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر 4000 درہم یا 400 دینار کا تھا۔ اگر روپیہ 12 ماشا کا ہو تو اس رقم کے 1025 روپے بنتے ہیں، اور اگر 11.5 ماشا کا ہو تو 1095 روپے 1 آنا ہوئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر 400 مسکال چاندی کا تھا۔ اگر روپیہ 12 ماشا کا ہو تو اس کے 150 روپے بنتے ہیں، اور اگر 11.5 ماشا کا ہو تو 156 روپے 8.5 آنے ہوتے ہیں۔ یاد رہے یہ ریٹ اس زمانہ کے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں جب روپے کی قیمت گر گئی، اب موجودہ قیمت کے مطابق یہ حساب فہمیدہ توجہ کا مستحق ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کے رخصت کیے جانے کی درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پہلے کوئی چیز فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دو۔ انہوں نے عذر کیا کہ میرے پاس تو زر نقد کچھ بھی نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ختمی ذرہ جو میں نے فلاں موقع پر تمہیں دی تھی کیا ہوئی؟ جناب علی رضی اللہ عنہ نے التماس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا وہی دے دو۔ چنانچہ انہوں نے یہ ذرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اس ذرہ کی قیمت تقریباً 4 درہم تھی۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ شوہر کے لیے مناسب ہے کہ پہلی ملاقات کے وقت یا اس سے پہلے کوئی چیز دے کر منکوہ کو مانوس اور خوش کرے۔ سنن ابن داؤد کے ایک شاہراہ نے اس حدیث کی ذیل میں جس میں حتمی ذرہ دینے کا ذکر کیا ہے لکھا ہے۔ مولانا نواب قطب الدین خان مرحوم لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس حدیث کو مہر معجل پر محمول کیا، کیونکہ لوگوں کی عادت تھی کہ مہر میں سے کسی قدر رقم خلوت سے پہلے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض علماء اس طرف گئے شوہر منکوہ سے اس وقت تک ملاقات نہ کرے جب تک اس کو کچھ پیشگی نہ دے لے۔ ابن عباس، ابن عمر، زہری اور قتادہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب زہرا رضی اللہ عنہ کو جو ذرہ دی وہ مقررہ مہر یعنی 400 مسکال میں سے پیشگی تھی۔ یہ پیشگی دینا دوسرے علماء کے نزدیک واجب اور ہمارے حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے بعد دین محرم کی رقم فوراً ادا کر دی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے البا بن احمر یشکری سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ 480 درہم میں فروخت کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر ادا کر دیا، اور اس میں سے کچھ رقم کپڑوں پر اور کچھ خوشبو پر خرچ کی۔ یاد رہے کہ شریعت وضع نے مہر معجل ہی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کا مہر عموماً عقد سے پہلے یا فوراً کے بعد یا کم از کم رخصتی سے پہلے ادا فرماتے رہے۔ اس سے مسلمانوں نے ہندوستان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو تاخیر کے ساتھ ادا کر دینا تو درکنار ساری عمر دین مہر ادا کرنے کا نام نہیں لیتے اور سر
سر پر اس بار قرض کو اٹھائے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا پیغام آیا تو میری ایک باندی نے مجھ سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا پیغام آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کی شادی کا پیغام آ چکا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کی شادی کا پیغام آ چکا ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے شادی کر دے؟ میں نے کہا کیا میرے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں؟ اس باندی نے کہا اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے ضرور شادی کر دیں گے۔ اللہ کی قسم وہ مجھے امید دلاتی رہی یہاں تک کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو مجھ سے بولا نہ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب اور دبدبہ کی وجہ سے میں بات نہ کر سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ میں خاموش رہا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تم فاطمہ سے شادی کا پیغام دینے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو جو ذرہ بطور اسلحہ کے دی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ ذرہ قبیلہ حتمہ بن مہراب کی بنائی ہوئی تھی اور اس ذات کی قسم کی جس کے قبضہ میں علی کی جان ہے اس کی قیمت 4 درہم نہ تھی بلکہ 480 درہم تھی، جیسا کہ آگے ابن اوساکر کی روایت میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ میرے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تمہاری شادی کر دی، تم وہ ذرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیج دو اور اسی کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر سمجھو۔ بس یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔